اور یہ یاد رکھیے جب دین کے کام کے لیے آئیں گے مشکلات آئیں گی شروع میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈز بھی آئیں گے. اسی لیے امام احمد بن حنبل سے بھی کسی نے پوچھا تھا، اور ایک اور شیخ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ کب راحت آئے گی، کب سکون ملے گا. انہوں نے بولا تھا کہ جب پہلا قدم آپ کا جنت میں جائے گا. تو اس غلط فہمی سے دور ہو جائیے کہ ہیپیلی ایور آفٹر. اسی لیے یہ بات بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اکوپڈ آئے ہیں اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ مجھے کچھ نہ ہو جائے تاکہ میری فیملی کو نہ کچھ کیا جائے. تو اپنے لیے ہمیشہ پریپیئرڈ رہیے. ایسا نہیں ہوا کہ میں بس دین کے تیاری میں آ گیا اور دین کے کام میں آ گیا وداؤٹ اینی پریپریشن. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سچویشن آئی، ایک دم سر پہ ایک جنگ کا معاملہ آ گیا، تو جو استطاعت کے مطابق جو صلاحیتیں تھیں، جو ریسورسز تھیں، ان کو استعمال کیا، اور ایک وقت آیا تو خندق بھی کھود. ایسا نہیں تھا کہ بس اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے دعا کی اور کوئی معجزہ آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کے بتانے کے طریقے، جو معجزے کے آنے کے وقت معجزہ بھی آیا، اور صحابہ کو یہ سکھایا بھی کہ دیکھیے آپ نے بھی کچھ عمل کرنا ہے، آپ نے بھی کچھ عمل کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ بس چھوڑ دو. نہیں، یہ توکل نہیں ہے. توکل میں آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر شروع سے اعتماد رکھنا ہے، لیکن وہ ذرائع اپنانے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ ذرائع بنانے ہیں. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں کھانا کھاؤ گے، آپ اس کے لیے کوشش کرو گے، لیکن آپ جب کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ راستے آسان کر دے گا آپ کے توکل کی وجہ سے. تو آپ نے کوشش کرنا ہے، آپ نے دین کے علم کے لیے آگے نکلنا ہے. اور آپ انیشیل ایئرز میں دین کے لیے جب نکلیں گے تو آپ نے اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم لگانا ہے. آپ ٹائم لگائیں گے، اس میں تھوڑی بہت لرننگ ایکسپیرینس آئیں گی، اس میں ڈی موٹیویشنز ہوں گی، اور اس چیز کی بیسس پر آپ کے اندر ایک الگ ہی کیا کہتے ہیں ایک پالشنگ ہوگی جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دین کے لیے تیار رکھیں گے. آپ سب کی لائف میں کوئی بھی چیز رینڈم نہیں ہو رہی. آپ کو اگر کوئی بہن کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، بھائی کی طرف سے مسئلہ ہے، والد کی طرف سے مسئلہ ہے، والدہ کی طرف سے مسئلہ ہے، کسی اور کی طرف سے مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کے اوپر نافذ ہوا ہوا، یہ سب آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، آگے کی چیلنجز کے لیے آپ کو سائیکولوجیکلی اسٹرانگ کرنا، فزیکلی اسٹرانگ کرنا، ایموشنلی اسٹرانگ کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی کبھار اولاد کے مسائل ہوتے ہیں. کبھی کبھار لوگ بولتے ہیں دیکھیے اتنا نیک آدمی ہے، اس کی اولاد ایسی کیوں ہے؟ وہی ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو نیک ہے، نیک نہ ہو. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہو. تیسرا ہو سکتا ہے کہ نیک تو اتنے تھے کہ دین کے کام میں لگے تھے لیکن اولاد کی تربیت کے لیے موجود نہیں تھے، اولاد کو ٹائم ہی نہیں دے سکے. اور ایسا اکثر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اسکالرس کے لیے بھی اولاد چیلنج بن جاتی ہے. تو آپ دین کا کام کریں لیکن آپ کی رسپانسبلٹی جو ذمہ داری دی گئی اولاد کی وہ بھی پورا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر 3 پرسنالٹی ٹریٹس کا اظہار کیا. نمبر 1، ہی واز آلویز آن گارڈ، اٹینٹیو رہتے اپنی فیملی کے معاملے میں، اپنی چیزوں کے معاملے میں، اپنی رسپانسبلٹیز کے معاملے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کنیکشن کے معاملے میں ہر وقت آن گارڈ رہتے. نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام کی یہ ایٹریبیوٹ تھی کہ جانوروں کے معاملے میں بھی کہیں کہ دیکھیے اگر کوئی طاقتور جانور پش کر کے کسی کمزور جانور کو کر دے تو میں اس جانور کو پش کر دوں. اسی لیے خضر علیہ السلام کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو برداشت نہیں کر پائے کیونکہ یہ نبیوں کی صفت ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا کسی معاملے میں یہ بھی سنت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ سنت تقریری کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیوں؟ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اگر وہ غلط ہو اور اللہ کے رسول کچھ بولے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خائن نہیں تھے. اسی لیے آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھا کے اشارہ کیا آسمان کی طرف، یا اللہ تو گواہ رہنا میں نے بات پہنچا دی. کوئی چیز نہیں چھوڑی اللہ کے رسول نے. یہ پھوکوں والے بابا اور وانا ڈھمکانا والے بابا اگر کوئی بات کہتے ہیں کہ یہ بات کہ سور میں ابو بکر کے ساتھ چھپ کے کچھ بات بتا دی تھی، وہاں سے ہمارے پیر صاحب کو بتا دی تھی، وہاں ہمارے پیر صاحب کے بعد ہماری طرف آئیے اور یہ ایکسکلوزیو صرف ہماری کوئی برانچ نہیں ہے ہمارے پاس ملے گا. تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اللہ کا دین سب کے لیے واضح ہے تاکہ ہر کوئی ہدایت حاصل کر سکے. جو پڑھتا ہے، جو علماء سے پڑھنا چاہتا ہے، اس کی ہر کسی کے لیے اویلیبل ہے. کسی کو لاکھوں روپے کا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کے لیے مشکل نہیں بنایا جائے دین کو، سب کے لیے اویلیبل رکھا جائے. ایوری باڈی شوڈ بی ویلکم. کسی کے لیے وہ کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے بس آپ نے جب تک ہمارے ساتھ بیعت نہیں کرنی آپ کو یہ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، علماء کے انڈر رہنا ہے، علماء کے ساتھ پڑھنا ہے، علماء کے ساتھ رہنا ہے،
قرآن اور حدیث پڑھنا ہے, آپ کو خود ہی چیزیں واضح ہو جائیں گی, لیکن ٹائم لگے گا. 6 ہفتے ہو گئے وجی بھائی, آپ نے تو بولا تو ہو گیا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے دنیا کی جو زندگی ہے اس نے آپ کو دھندلا کر دیا. یہ فقہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی بھلائی چاہنی ہے تو آپ نے دین کی کوشش کرنی ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کوئی اگر بات آیت کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہے, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی, کثرت سے استغفار کرتے. کیوں کہ انہوں نے بولا کہ یہ سمجھنے میں صرف میرے گناہ بیچ میں ہرڈل ہے, میرے گناہ صرف اور صرف ہرڈل ہیں اس چیز سمجھنے میں. تو استغفار ہم بھی پڑھتے ہیں تو صرف طوطے کی طرح رٹ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں اس کو انٹرنلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم استغفر اللہ پڑھیں تو ہم یہ بات بولیں کہ یا اللہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے, اگر اللہ تعالیٰ نہیں سمجھائے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کسی چیز کے اوپر. ابو جہل بہت ہی سمجھدار آدمی تھا, بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا. ایسے لوگ آتے اللہ کے رسول کے سامنے, جیسے آتے نا اتنے انہوں نے صحیح بخاری اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں, ان کو تو فیمنزم کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو میں آ کے بتاتا ہوں تو وہ حمزہ زوز کی آرگیومنٹ میں نے سیکھ لی ہے اور میں نے فنا کی آرگیومنٹ پڑھ لی ہے. ان کو تو کنٹمپریری چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے ایسے دنیا کی باتیں بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ یہ منافقین میں سے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کنٹمپریری نالج کی وہ نہ نہیں, لیکن اصل جو نالج ہے وہ علماء کے پاس ہے. ہاں انفارچونیٹلی ان تک یہ وسائل نہیں دیے گئے, ان کو ان چیزوں کے اندر نہیں براٹ اپ کیا گیا, تو وہ ان چیزوں کی آرگیومنٹس کو نہیں لے کے آ پا رہے, لیکن کچھ لوگ کام کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم ایز اے یوتھ کلب اسپیکر ہم برج جو ہے ان کو بیسکلی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, بیکاز وہ چیزوں امالگمیٹ ہو کے پھر آپ کے سامنے آئیں. تو انہوں نے جس چیز کے اوپر ٹائم لگایا اس چیز کی ہمیشہ ضرورت رہے گی, اور ہمیشہ ضرورت ہے. بخاری پڑھانے کی ہمیشہ ضرور رہے گی. یہ ازمز فنا ڈمکانے ازمز آ کے چلے جائیں گے, ان کو ڈفرنٹ شکل ہو جائے گی, لیکن ان کے اوپر بھی کام کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, اسی لیے قال یہ عصا اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. اور اسی لیے اس میں سے بہت سے لیسن ملتے ہیں کہ آپ جتنا بیٹر تیاری کرو گے اتنا ہی آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اور اللہ تعالیٰ کی دین کو بہتر طریقے سے سرو کر سکو گے. ہم انفارچونیٹلی میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں, اکثر سوال اٹھتا ہے, آپ تو معاشرہ سے تو آتے ہیں, اگر آپ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ آتے نہیں, تو وہ اکثر لوگ بولتا ہے ٹھیک ہے یوتھ کلب سے میرے خود ذاتی طور پہ اختلاف ہیں, ریکارڈ بھی ہو رہا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں تو وہ بولتا ہوں 10 اختلافات ہیں میرے, طور طریقوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں, فلاں چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن دیکھنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ اکثر لوگ بولتے ہیں اتنے بڑے کیمرہ استعمال کر رہے ہیں, فلاں چیز استعمال کر رہے ہیں, فلم بھی آ رہی ہے, فلاں بھی آ رہی ہے, گاڑی بھی آ رہی ہے, فلاں بھی آ رہی ہے. آپ کے پاس جو لبرلز ہیں یہ آپ کے دیندار لوگوں کو بڑی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. میں ابھی ایک لبرل گروپ پہ ہوں, اب تو میں نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے, بھرے میں اللہ معاف کرے منافقین بھرے میں, اس کے اندر لٹرلی جتنے بھی آپ کے جو انفلوئنسرز ہیں اور جتنے بھی سوشل ورکرز ہیں بھرے میں بیٹھ کے مذاق اڑاتے ہیں. اب باجوہ صاحب نے اگر انوائٹ کیا علماء کو, بڑا اچھا کھانا دیا, پائنیپل ڈیزرٹ رکھا, ارے مولوی کھاتے ہی رہتے ہیں اور یہی کرتے رہتے ہیں, بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور سب غیبتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ کا کھا رہے ہیں کیا؟ آپ اپنی بیٹی کی شادی میں 15 ڈشز رکھ دیتے ہو, آپ خود ابھی فوڈ پینڈا کھا کے پھٹنے والے ہو گے, اور آپ کو علماء کی تکلیف ہو رہی ہے کہ کھا رہے ہیں, اگر ان کو کھانے کو مل رہا ہے. جیسے ایک بندے نے بتایا کہ مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہ میرے والد نے مجھے مدرسے میں پڑھایا, مرد سے پڑھایا, وہ ذرا دین سے ذرا وہ ہو گیا, آلدو پڑھاتا ہے دین کو, لیکن ذرا دین کی طرف سے ذرا وہ ہو گیا کہ جنہوں کہ والد نے فورس کیا ہے کہ یہی پڑھو گے یہی پڑھو گے. وہ تو مدرسے کے بچے کو لے کے آتا, میرے لیے جو ریگولر کھانا ہوتا ہے وہ اتنے مزے سے کھاتے ہیں کہ ان کے لیے وہ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے اکوپ کرنا ہے, ایک قوی مومن جو ہے نا وہ ہر لحاظ سے قوی ہوگا. وہ آج کے سوسائٹی میں جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اب کیا کریں, اب وہ دیکھتے ہیں نا, ان کو بولتے ہیں یہ ضیاء بھائی, طاہا, وجی, کہاں ڈالیں ان کو, برانڈ بھی پہنے ہوئے, دین کی بات بھی کر رہے ہیں, پریشانی نہیں ہوتی ان کو, ٹھیک ہے, تو کیا شو مار رہے ہیں, کچھ پریشانی ہوتی ہے, نہیں سمجھ میں آتا ان کو, نہیں سمجھ میں آتا. ہاں, تو کچھ نہ کچھ وہ سمجھ میں نہیں آتا کس پاکٹ میں ڈالیں ان کو, ٹھیک ہے, کہیں سے تو کچھ بات نکل آئے, کہیں سے کوئی بات نکل آئے, نہیں سمجھ میں آتا ان کو. تو اس طرح کی لوگ اچھا کہ آپ کو پھر اچھا وہ بولتے ہیں کہ مولویوں نے دین کو گرا کے رکھ دیا, بھائی کچھ کر کے دیکھیں تو مسئلہ, نہ کرے تو مسئلہ, پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے جو ہے دنیا حاصل کر رہے ہیں دین کے نام پہ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے کیوں یہ برانڈڈ کپڑے پہن, بھائی اللہ تعالیٰ نے دیا, پہلے بھی پہنتے تھے ابھی بھی پہن رہے ہیں.
آپ کے لیے اب میں کوئی درویش تھوڑی بن جاؤں تاکہ آپ کو کنفرمیشن مل جائے, سرٹیفکیٹ مل جائے کہ نہیں بھائی آپ دیں. آپ کسی کو خوش نہیں رکھ پائیں گے. وہ بات تھی نا کہ میاں بیوی جا رہے تھے گدھے کو لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب گدھے کو لے کے جا رہے ہیں, لوگ بات کر رہے ہیں کیسے میاں بیوی ہیں, دیکھو گدھا ہے لیکن چل رہے ہیں. تو اس نے بیوی کو بٹھا دیا. تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے, یار دیکھو اس کو یار کیسا ہے جورو کا غلام, بیوی کو گدھے پہ بٹھایا ہوا ہے, خود نہیں چل رہا ہے نیچے. اس نے بیوی کو اتار دیا, خود بیٹھ گئے. آگے گئے تو فیمنسٹ ملی, یہ کیا ظلم ہے, عورت کو چلا رہا ہے اور خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ان دونوں نے گدھے کو پرکھ دیا. تو رہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یار, گدھے کو استعمال نہیں کرے, گدھے کو کندھے پہ لے کے چل رہے ہیں. کسی حال میں لوگ خوش نہیں ہیں, کسی حال میں اپنے کام میں لگے رہیے, لوگوں کی وہ کام کریں. ہاں لیکن لوگوں کی کرٹیسزم کو سینسبلی دیکھیے کون وہ ہے. لیکن بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں کچھ کام نہیں ہوتا, وہ گھر پہ وہ کرتے ہیں اور بعد میں انہوں نے ہاٹ شاٹ کا ایک بائٹ لے لینا ہوتا ہے اور بعد میں واپس سے نیٹ فلکس کھول لینا ہوتا ہے کہ یہ کیا دین کا استعمال کر رہے ہو کر کے انہوں نے بولا تھا کہ لوسیفر کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ کہ لوگوں کا کام ہے, کام کرنے والے کام کر رہے ہیں, نہیں کام کرنے والے نہیں کام کر رہے. ٹھیک ہے, آپ 10 طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے بہت سی چیزوں میں مغیرہ میں نظر نہیں آئے, ٹھیک ہے, ہم نے ٹھیک ہے, لیکن یہ ضروری ہے کہ اتنا ضروری ہے, اتنا تو اگری کرتے ہیں وہ, چاہے وہ مینز اگری ہو سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو, دعات کو سیلف اسٹیبلشڈ, فائنینشلی اسٹرانگ, انٹلیکچولی اسٹرانگ, کسی کا ڈپینڈنٹ نہ ہو اور ان کے پاس خود کے وسائل ہوں, یہ دکھانا بہت ضروری ہے. دکھانا نہیں, ہونا بھی ضروری ہے, ہونا بھی ضروری ہے. ہم دین کا کام کرتے ہیں بھائی, کچھ نہیں رہ گیا, کچھ بچ گیا, چلے گیا بھائی دین کے کام کے لیے دے دو. اللہ کا دین کا کام اس طرح سے عروج پہ آئے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو تھوڑا لو پروفائل بھی رکھا ہوا ہے تو صرف ہمیں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین چیز دیتا ہے, بہترین چیز دیتا ہے. اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہو تم, اللہ کی راہ میں کیا دیتے ہو, بچاوا مال دیتے ہو, تو تمہارے بچوں کو دین بھی بچاوا ملے گا. تمہارے بچوں کو, تمہارے گھر والوں کو ملے گا یہ وہی بچاوا دین جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہے کہ ٹھیک ہے اس کو صرف نماز جنازہ کے لیے پڑھا دیا جائے, بچے کے لیے اذان دینے کے لیے کر دی جائے, یا تو پھر اس کے لیے نکاح کے پڑھانے کے لیے دے دیا ہے. تمہارے لیے دین اتنا حصہ رہے گا. لیکن جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہترین خرچ کرو گے بلا حساب اللہ تعالیٰ کی دین کی عروج کے لیے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عروج عطا کرے گا. ہم اصل میں کرتے ہی ہیں کہ بچاوا دیتے ہیں. اسی لیے ہمیشہ بہترین ایفرٹ لگائیے, اپنی بہترین ایفرٹ. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کے ایفرٹ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بہترین چیز لا کے دیجیے, اور ہمیں بہترین لوگوں کو آنا دین میں ضروری ہے. وہ بہترین لوگ جو اپنے فائنانس کو بھی کرے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں. ماشاءاللہ مدارس ہمارے لیے بیک بون ہے, لیکن مدارس سے ہزاروں لوگ نکل رہے ہیں, کیا کریں گے وہ؟ مجھے میرے شیخ نے بتایا, خود میں ان کے ساتھ عقیدہ بیٹھ کی کتاب میں پڑھا تو انہوں نے بولا ان کو پبلکلی اسمبلی میں مارا گیا کیونکہ انہوں نے انٹر کے ایگزام دیے تھے. پٹائی ہوئی کہ کافروں کی تعلیم پڑھو گے. بولتے ہیں وہی انٹر کی ایگزام ان کے لیے مدینہ یونیورسٹی جانے کا ذریعہ بنا. بولتے ہیں مجھے میرے ساتھ کے جو مدرسے کے پڑھنے والے ہیں فون کر کے روتے ہیں. ایک فیکٹری میں, چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتا ہے, کوئی بس کا کنڈکٹر ہے, قرآن و حدیث کا عالم, بس کا کنڈکٹر ہے, اور رو رہا ہے کیونکہ فائنینشل. پھر کرپشن نہیں بڑھے گی, پھر دین کو استعمال نہیں کیا جائے گا. جیسے شیخ طریفی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے, عالم جو ہوتا ہے, وہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے سیاست کے ذریعے, پالیٹکس, گڈ پالیٹکس. سیاست کی حفاظت نہیں کرتا اسلام کے نام پہ. تو جب آپ ایسے لوگوں کو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں کریں گے تو پھر لوگ استعمال کریں گے دین کو اپنے پاور اور اپنی ہوس اور اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے. یہ بات آپ یاد رکھیے, ایک بندہ بھوکا ہے, پیٹ کا خالی ہے, اس کو تقوی ایمان 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 فجر کی نماز پہ پابندی نہیں کر سکتے آپ. وہ ایک دن کرے گا, 2 دن کرے گا, اس کو بولے گا بھائی یہ کیا کروں میں اس کا. وہ ایک بندہ بیٹھ گیا تھا, اس کو مسجد میں گیا, بولا مسجد سے باہر نکال دیا, چرچ والے نے بولا آ جاؤ. تو اس نے بولا کہ مسلمان ہو؟ اس نے بولا بھوکا ہوں. اس نے کھلا دیا. تو محبت دیجیے لوگوں کو بتائیے کہ جینا کہ دیکھیے ان کی ضروریات پوری کیجیے. کہ لوگ بولتے ہیں اسلام کی اکثر لوگ آگے سوال کرتے ہیں کہ یوتھ کلب والے شریعت نافذ کرنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میں سوال کرتا ہوں, آپ مجھے بتا دیجیے آپ کی نظر میں شریعت نافذ کرنا کیا ہے؟ شریعت نافذ کرنا کیا ہے مجھے بتا دیجیے آپ. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے کیا ہاتھ کاٹنا, گردن کاٹنا, سودی نظام کا خاتمہ, اس کے علاوہ کیا ہے؟ عدل پرووائڈ کرنا اسلام نہیں ہے.
لوگوں کو جاب اپرچونیٹی دینا وہ نہیں ہے، لوگوں کی جو معاشی اور جو روحانی اور تربیتی مسائل ہیں ان کو درست کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ کور ویلیوز نہیں ہوں گی تو آپ کس چیز کو لے کے آؤ گے، کس کے اوپر لے کے آؤ گے؟ اسی لیے علماء ہمیشہ تصفیہ تصفیہ دین کو مسکنسیپشن سے پاک کرنا، اور تربیہ لوگوں کی تربیت کرنا، یہ آٹومیٹکلی یہ دین کا نفاذ، دین کا حصہ ہے، دین کی دعوت، کہ لوگ آٹومیٹکلی تیار ہونے لگے اور لوگ آٹومیٹکلی اسی چیز کو فالو کرنے لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ لوگوں کا ووٹ کریں گے، لیکن ہم حالت تو دیکھیے، یہاں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے دور چلے جائیں؟ کس بنا پہ کہا تھا؟ کس بنا پہ کہا تھا؟ تقوی کی بنا پر ایک صحابہ نے لمبی نماز پڑھا دی تھی، لمبی نماز پڑھا دی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے دور چلے جائیں؟ لوگوں کی کمزوری دیکھو، لوگوں کی صلاحیت دیکھو، لوگوں کو کیا بات بتانی ہے، لوگوں کو کس بارے میں بات بتانی ہے۔ ہم اکثر شریعت کی جب بات کرتے ہیں تو کیا پکچر آتا ہے دماغ میں؟ کیا پکچر آتا ہے؟ سزائیں، سزائیں۔ امپریشن کیا آ گیا ہے؟ کیا شریعت نے کسی ایسے مظلوم کا حق ادا کرنا، کیا یہ اس کو نہیں دیا؟ کیا حضرت عمر نے نہیں کہا تھا کہ کوئی بھوکا نہیں مرے گا؟ کیا عدل، ابھی ویڈیو آئی لائرز نے کسی کو پیٹ دیا، عورت کو ویڈیو آ رہی ہے، کہ یہ عدلیہ کا نظام کا ایک کباڑا نہیں دکھ رہا؟ کیا میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہیں اور ایک بوڑھی عورت اپنے بچے کے قبر کو پکڑی ہوئی ہے، چھوڑ نہیں رہی، اور اسرائیلی جو ہے اس کے ماں کے کپڑے ہاتھ کو پکڑ پکڑ کے دور کر رہے ہیں تاکہ اس پوری بلڈوزر چلا سکے، تاکہ وہاں پہ ایک تھیم پارک بن جائے۔ وہ عورت اکیلی ہے، صرف ایک اس عورت نے اگر مسلم امت کے خلاف کھڑی ہو گئی، آپ اور ہم مجبور ہیں، ہم نہیں کر پاتے، لیکن بات یہ سوچنے کے لیے کہ کیا یہ چیز ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیا ہم اس کے لیے محنت نہیں کر سکتے؟ کیا یہ ساری چیزیں نہیں ہیں؟ ہم بیٹھے میں دوسرا کام کرے گا، بھائی میں تو اپنی زندگی میں ہوں، کیونکہ ہم نے سے بھی سوچ لیا ہے کہ یار میری زندگی چل رہی ہے نا، میری زندگی چلنی چاہیے، میری زندگی چلنی چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ، صحیح دل، صحیح ہدایت عطا کرے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بھی آپ کو کوئی مشکل عطا کریں گے، اور اگر آپ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں، اور یہ یاد رکھیے جب دین کے کام کے لیے آئیں گے مشکلات آئیں گی شروع میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈز بھی آئیں گے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل سے بھی کسی نے پوچھا تھا، اور ایک اور شیخ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بولا تھا کہ کب راحت آئے گی، کب سکون ملے گا؟ انہوں نے بولا تھا کہ جب پہلا قدم آپ کا جنت میں جائے گا۔ تو اس غلط فہمی سے دور ہو جائیے کہ ہیپیلی ایور آفٹر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیلنجز آتے رہیں گے، آزمایا جائے گا، اللہ تعالیٰ دے گا بھی، سکون بھی دے گا۔ انما مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی بھی ہے، آسانی کے بعد مشکل بھی آئے گا۔ بی پریپیئرڈ فار اٹ۔ جب آپ کو لگے گا کہ اب آرام سے بیٹھ جاؤں، تب آپ کو زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوگا، اور اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں۔ اور اسی لیے ایز اے بلیور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، ہمارے زندگی میں کچھ بھی رینڈم نہیں ہو رہا۔ آپ سب لوگ رینڈم نہیں آئے ہوئے، اس کے لیے تیاری دنیا بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے سے تیاری ہو رہی تھی۔ آپ کی زندگی لکھ دی گئی ہے، میری زندگی لکھ دی گئی ہے۔ آپ اور میں 10 سال ایکسٹرا حرام کھا کے، اللہ کی نافرمانی کر کے خوش نہیں رہ پائیں گے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی دین کے نام پہ مرنا ہو، اور صحیح مرنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مرنا ہو، اور مرنا پڑے تو وہ آپ کی 100 زندگیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بیکاز کیا بات، بروس لی کی اسٹیٹمنٹ ہے، دا کی ٹو امورٹیلٹی از لیونگ اے لائف ورتھ ریمبرنگ، کہ اگر آپ ہمیشہ زندہ جینا چاہتے ہو، اس کی چابی کیا ہے کہ ایسی زندگی جیو تو تمہارے مرنے کے بعد لوگوں کو فرق پڑے، اور تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہاری زندگی کو لوگوں کی نظر میں اس کو زندگی ملے، آپ کی حیات لوگوں کی زندگی میں زندہ رہے۔ تو آپ اپنی زندگی، جو بھی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو ایسا جئیں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ کی نظر میں زندہ ہونے سے زیادہ زندہ ہو جائیں۔ ایسے بہت سے مشائخ ہیں، ان کے مرنے کے بعد ان کا نام زیادہ ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے کے بعد ان کو زندہ رکھا۔
زندہ تو تھے لیکن اب مزید زندہ ہوئے. لیکن جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ مر گئے ہیں لیکن زندہ ہیں، اور بہت سے لوگ زندہ ہیں لیکن مرے ہوئے ہیں. تو یہ آپ کا میرا فیصلہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں اس میں ہماری یہ کنسرن رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا سوچتے ہیں اس میں. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کریے، چاہے وہ اپنے لیے کیوں نہ کر رہے ہوں، اپنے لیے پہن رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی پسند کے حساب سے کریں. اللہ تعالیٰ کی اپنے پہ خرچ کرنا بھی جائز ہے، اپنے گھر والوں پہ کرنا بھی ہے، دوستوں پہ بھی کریں، سب پہ کریں. یہ سب چیزیں کرنا بھی ایک دین کا حصہ ہے. اور اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہونے والی کسی چیز کو نہیں ضائع ہونے دے گا. اس کو آپ کے جانے کے بعد بھی رکھے گا اور اس کو دنیا کے بعد بھی باقی رکھے گا. انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے اگلی دفعہ. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ صرف ریمائنڈر سیشن ہے، ایک محفل ہے، ایک تزکیہ کا سیشن ہے. اس میں ہم جلدی جلدی آیات کے اوپر سے نہیں گزر رہے. یہ ماحول ایک ایسا ہے جیسے آپ اس کو اس طرح سے لے لیجئے. یہ میرے لیے سب سے پہلے، آپ لوگوں کا تو نہیں پتہ لیکن میں تو اپنے لیے تو اس طرح سے کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹونک کا معاملہ ہوتا ہے، کہ ہم ایک ریمائنڈر کے طور پہ ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہمیں نہیں پتہ چلتا، جیسے ایک اخبار میں کسی شخص نے لکھا کہ میں نے اتنی ساری نمازیں پڑھی، اتنا سارا وہ کیا، اتنا ساری رمضان کے روزے رکھے، مجھے نہیں لگتا کوئی فرق پڑ رہا ہے، میں مسجد نہیں جایا کروں گا. تو ایک شخص نے جواب میں لکھا بہت عرصے بعد، بڑے لوگوں نے ڈیبیٹ کی، اس نے بولا کہ دیکھیے میری بیوی نے میرے لیے 30 سال میں بڑے کھانے بنائے، شاید مجھے یاد نہ ہو کون سا کھانا صبح کو کھایا، کون سا کھانا دوپہر کو کھایا، لیکن ان سب کھانوں نے مجھے وہ طاقت دی تاکہ میں آج یہاں تک پہنچ سکوں. تو آپ کی نمازیں، آپ کا یہ ایک سیشن شاید آپ کے اگلے ہفتے میں، نہیں میری وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی وجہ سے آپ کے پورے ہفتے میں برکت لا دے، شاید آپ کے رزق کے لیے آسانی کر دے، شاید آپ کے لیے مشکلات جو آنے والی تھی اس کو ٹال دے. ہمیں نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا آسانی پیدا کر رہا ہے ہمارے چھوٹے سے عمل کے لیے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عمل کو حقیر نہ جانو، کسی بھی عمل کو حقیر نہ جانو. ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کون سی چیز نجات کا ذریعہ بن جائے.